میں کمنٹس پڑھتا گیا اور آنسو میری آنکھوں سے بے اختیار بہہ نکلی۔ آصف جٹ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جب انہوں نے قرآن کریم کے متعلق سوال کیا، اس جواب کی ویڈیو پہ ہزاروں کمنٹس ٹک ٹاک پر آئے اور لوگوں نے بیان کیا کہ کیسے اس جواب نے ان کے دل کی کیفیت، ان کی زندگی بدل دی۔ میں جانتا تھا کہ نہ میرا علم اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ کسی کے دل کی کیفیت بدل سکوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پر میرے لیے یہ اعزاز بھی بہت تھا کہ اس میں میری زبان، میری آواز استعمال ہو۔ آج آپ لوگوں کو ویڈیو سے پہلے یہ کمنٹس دکھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورے دل لگا کے پوری دیکھیں۔ شاید آپ کا دل بدل سکے، شاید آپ کی بھی کیفیت بدل سکے۔ آئیے پہلے چند کمنٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ویڈیو۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں میرے لیے کیا کہا ہے؟ میری خواہش تھی کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھے۔ عزیز صاحب، ایسے ہے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کا اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے نا، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بہت ایگزاجریشن ہوگی۔ قرآن کریم کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کا عالم بہت مشکل ہے، وہ نالج نہ ختم ہونے والا ہے۔ میں ہر دفعہ ایک سورت پڑھتا ہوں، ہر دفعہ کچھ نیا اس سے سیکھتا ہوں۔ جی تو قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ہماری جو شروعات کی سورہ بقرہ میں، اس واقعے سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی تو فرشتوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتے، پر انہوں نے یہاں پہ ایک سوال پوچھا کہ اب یہ تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں۔ تو یہ بڑا جینون بھی ہے، فرشتوں جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ اچھا سر، انہوں نے کیسے کہا کہ یہ فساد بنا؟ انہیں کیسے پتا تھا؟ یہ اپنے اندر ایک بہت لمبی سٹوری ہے۔ یہ آدم سے پہلے ہم چلے جائیں گے، یہ سٹوری پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو کسی اور دن کے لیے رکھ۔ یہ سوال بہت ضروری ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی یہ سوال پوچھے۔ مطلب وہ سوچتا ہے قرآن کریم پر کہ فرشتوں کے پاس غیب علم تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے تو اللہ کچھ اب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، ڈفرنٹ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنات تھے، جنات کو دیکھا۔ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات اور نہیں سر، جنات کو اور جنات کا انسان کا کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھایا، پھر فرشتے سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ قالوا سبحانک، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتا دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام
بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے پاس علم ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ تو ہمیں پورا مقصد ہمیں بیان کر رہے ہیں, جیسے قرآن کریم ہمیں وہ مین پوائنٹ بتا رہا ہے, مین نقطہ بتا رہا ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ مجھے اس کی سمجھ آئی پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ سے. پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کون ہے؟ وہ کینساس یونیورسٹی میں میتھس کے پروفیسر ہیں. وہ کرسچن تھے, ایتھیسٹ ہوئے, اور ان آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پہ وہ مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک کیپیبلٹی دی گئی ہے, اور وہ ہے لرننگ. کیا؟ لرننگ, سیکھنا. سیکھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انٹیلیجنس کی. انسان کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ یہ لرننگ کر سکتا ہے, اس کے پاس انٹیلیجنس ہے, یہ اور چیزیں سیکھے گا. پہلا لفظ جو نازل ہوا آصف صاحب وہ کیا تھا؟ اقرا. پڑھو, سیکھو, انٹیلیجنس استعمال کرو, عقل استعمال کرو. یہ اس واقعے کا نچوڑ ہے. آپ ایک لرننگ بینگ ہے, اور اس واقعے کو آگے لے جا کے جو پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ نے بیان کیا وہ میں بیان کرتا ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز بتائی, ایک آپ سمجھ لیں, ایک ہے انٹیلیجنس اور لرننگ ہے, اور اس کے میں آپ کو کچھ ثبوت ایک دفعہ بتا دوں کہ کیوں ہے. پہلی بات جو قرآن کریم سے آپ نے اٹھانی ہے, ریسرچ ہے, لرننگ ہے, انٹیلیجنس ہے. میں نے آپ کو سورہ انفال کی بھی آیت بتائی 22 نمبر. بدترین جانور کس کو کہا؟ وہ گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ بقرہ میں ہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خیر کثیر وہ ہے جن کو حکمت عطا ہو گئی. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے دوزخ کے حال کہ انہیں کس وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا, تو وہ کیا کہیں گے جواب میں آپ کو پتہ ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. جواب میں کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اب یہ آپ نے اپنے اصلی گناہ کا اقرار کیا. ذرا سوچیں ناصر صاحب, گناہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا, گناہ یہ کہا گیا کہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی. یہ وہ میجر گناہ کہا گیا ہے. خیر کثیر اسے کہا گیا ہے, جو اسے نہیں استعمال کیا اسے بدترین جانور کہا گیا ہے. یہ وہ پہلی چیز ہے جو آپ نے قرآن کریم سے اٹھانی ہے کہ آپ نے انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے, آپ نے ریسرچ استعمال کرنی ہے. اگر آپ گونگے بہرے ہو کے اندھے ہو کے کسی کی پیروی صرف شروع کر دیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ نے قرآن کریم پر تدبر کرنا ہے. میں مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہوں آصف صاحب, تو ایک حدیث بیان ہو رہی تھی کہ ایک ساتھ کا, ایک لمحے کا غور و فکر. کہ آصف صاحب ذرا سوچیں کہ یہ چاند اوپر ہے, گرتا کیوں نہیں ہے؟ اسے تو گر جانا چاہیے, اوپر جو پھینکتے گر جاتا ہے. یہ سورج گرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ میں کیسے بڑا ہوتا جا رہا ہوں دن بدن؟ یہ میں درخت ایک سیڈ رکھتا ہوں, بیچ رکھتا ہوں, اس میں سے 1000 کلو کا درخت نکل آتا ہے, مٹی وہی رہتی ہے, جگہ وہی رہتی ہے, کہاں سے آئے 1000 کلو؟ ایک لمحے کا جب میں غور و فکر کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 60 سال کی عبادت کا. ایک جگہ ہے 80 سال کی عبادت کا, صرف سوچنے پر. صرف یہ غور و فکر کیا آپ نے. اتنا انٹیلیجنس کی امپورٹنس ہے, اتنا ریسرچ. پھر ہم پوری دنیا میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ نہیں, اپنے مین پوائنٹ سے جتنے سائنٹسٹ کوٹ کیے مجھے سب بول رہے ہیں. پر ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کی بنیاد رکھی ابن ہاشم نے, ابن سینا نے, الخرزامی نے. ہمارے ساتھ 1000 سال پہلے کیا ہوا ذرا سوچیں نا. ہمیں کیوں اس ٹریک سے ہٹایا گیا؟ قرآن کریم کا ڈائریکٹ حکم ہے, اور یہ استعمال کرنا کہاں کرنی ہے یہ پتا ہے آپ کو آصف صاحب؟ اللہ تعالیٰ بڑا صاف بیان کرتے, ان فی خلق السماوات والارض. سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے آصف صاحب, وہ کہتی ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں, رات اور دن کے بدلنے میں, وہ کشتیاں جو پانی میں تمہارے فائدے کے لیے چلتی ہیں, وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا, وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں, یہ ہوائیں, یہ بادل, اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس آسمان اور زمین کی پیدائش پر سوچنا تھا, ہم نے سوچا نہیں. رات اور دن کے بدلنے پر سوچنا تھا, پانی پر سوچنا تھا, چرند پرند پر, ہواؤں پر, بادلوں پر, یعنی اس پوری کائنات پر سوچنا تھا. یہ حکم ہے. سورہ بقرہ 164. میں جو یہ ساری باتیں کوٹ کر رہا ہوں قرآن کریم کوٹ کر رہا ہوں نا, سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت, جو بھی سن رہا ہے کھولے دیکھے, یہ حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, ہم نے فالو کیا نہیں کیا نا, تو مطلب ہم اپنے ڈی ٹریک ہو گئے نا اس سے. آپ نے مجھے کہا کہ کچھ چیزیں بتا دے جو قرآن کریم سے اٹھائیں, تو پہلی چیز جو آپ نے اٹھانی ہے وہ یہ ہے عقل کا استعمال کرنا, ریسرچ, سوچنا سمجھنا, اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا, اتنا بڑا. دوسری چیز, اور یہ وہ سورہ بقرہ کے میں پہلے رکوع میں ہی آپ کو سمجھا رہا تھا, پہلا یہ پوائنٹ. دوسرا یہ پوائنٹ آیا کہ منع کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور وہ گئے اس کے قریب. اس سے ہمیں کیا, یہ کیوں یہ واقعہ بار بار بیان ہوا ہمارے لیے, کہ اس سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے قرآن کریم کا, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پاس آئے گا, مگر آپ کے پاس فری ول ہے, آپ کے پاس اختیار ہوگا. آپ چاہیں تو اسے مانیں اور آپ چاہیں تو اسے نہ مانیں. آپ کو انٹیلیجنس دی گئی اور آپ کو ایک اور ساتھ چیز دی گئی, فری ول.
इंटेलिजेंस है आपके पास, आपकी मर्जी दिन रात स्क्रोलिंग पे लगा के बेकार में उसे जाया कर दें या उसे इस अल्लाह की कायनात को समझने पर लगा दें। है ना आपके पास फ्री विल, तो ये आपके पास इख्तियार भी दे दिया गया, दो चीजें दे दी गई आपको, इंटेलिजेंस भी दिया गया और फ्री विल भी दी गई। आपकी मर्जी है, एंजॉय करें सारी लाइफ जिंदगी को, फ्री विल है आपके पास। पर यह है कि जो आपको फिर एसेट दिया गया उसके बारे में पूछा जाएगा, और यह भी है कि आप इसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कायनात पर सोचें समझें। दो चीजें आपको समझ आ गई यहां से, अब इससे थोड़ा सा आगे, इन दो के बाद तीसरी चीज को समझें। आपने कायनात पर सोचना शुरू किया और आपके पास फ्री विल भी थी, आपने वो फ्री विल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस कायनात को समझने पर लगा दी। तो जब आप कायनात को समझते हैं और हर चीज के एंड पे जाते हैं तो आपको एक चीज मिलती है कि कोई है जो इस टाइम एंड स्पेस से बाहर है, जिसने इसे क्रिएट किया है। जाहिर कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये हर साइंसदान यहां तक पहुंचेगा, मुस्लिम होगा नॉन मुस्लिम होगा, वो जब इस कायनात पर सोचेगा ये सोफा किससे बना, लकड़ी से बना, लकड़ी किससे बना, कार्बन से बना, कार्बन किससे बना, स्टार से बना, स्टार्स किससे बने, वो उस इनिशियल हाइड्रोजन से बना, हाइड्रोजन किससे बना, वो बिग बैंग से बना, बिग बैंग किससे बना, वो सिंगुलैरिटी से बना, वो सिंगुलैरिटी कहां से आई। स्टीफन हॉकिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, एथियस्ट कहता। साइंस कहती है कि 10⁻⁻43 सेकंड से पहले क्या हुआ हम नहीं जानते, हमें नहीं पता वो कौन था, क्या था, कहां से आया ये, पर कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। ये इतनी परफेक्ट यूनिवर्स जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये जर्रा बराबर भी डिफरेंट होती तो पूरी कायनात ना होती। किसने इसे इतना परफेक्ट रखा हुआ है? हम क्यों, हमारी जमीन क्यों गोल्डी लॉक जोन में है कि ना धूप के इतना करीब है कि हम जल जाए, ना इतना दूर है कि हम बर्फ हो जाएं? क्यों हमारे पास जुपिटर है जो हर एस्ट्रॉयड हम पर आता है उससे हमें बचा लेता है? क्यों हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है, हीलियोस्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर है, लोकल बबल में हम लोग, किसने हमें रखा हुआ है? इतना परफेक्ट फाइन ट्यून निजाम किसने बनाया है? सिंगुलैरिटी कहां से आई है? कहां से सब कुछ शुरू हुआ? मैटर तो, ये लकड़ी तो मैटर से बना, एटम से बना, एटम नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग से हम लिविंग बीइंग कैसे बन गए जो बैठकर ये सोचता है कि ये सब कैसे बना? ये कॉन्शियसनेस, ये सोच कहां से आई आसिफ साहब? जब आप इस पर सोचना शुरू करेंगे तो आप उस पे जो पहुंचेंगे जिसे एरिस्टोटल प्राइम मूवर कहता है, जिसे फर्स्ट मूवर कहता है कि कोई है जिसने सब शुरू किया है। तो आप पहुंचेंगे एक जात तक, और वो आपसे मांगता क्या है, इस पे आपकी थर्ड चीज आएगी। वो आपसे क्या मांगता है आसिफ साहब, कभी सोचा है? वाह 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 वाह। फिर हम ये सोचते हैं कि वो हमसे मांगता क्या है। अब मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो क्यों हमें हुक्म देता है कि रिसर्च करो, क्योंकि जैसे जैसे हम रिसर्च करते जाएंगे हम अल्लाह के करीब होते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा वो आलमीन का रब, कितना बड़ा है, जिसने एक सिंगुलैरिटी से, एंट्रोपी तो ये कहती है कि धमाका होगा तो सब कुछ खराब होता जाएगा। एंट्रोपी का उसूल ये है ना सर कि ये रूम सजा हुआ है तो ये वक्त के साथ खराब होता जाएगा, इसका डिसऑर्डर होता जाएगा, ये सेट नहीं होगा और डिसऑर्डर होता जाएगा इसमें। पर एक धमाके से हम जैसे इंसान बन रहे हैं जो सोच रहा है और ये सारी चीजें बन रही हैं। कैसे तरद्दुद के बाद मैं और आप जो बने हैं, इतनी सब चीजों के बाद होने के बाद जो हम यहाँ बैठे हैं, उसके अंदर फिर ख्याल उसी की तलाश का है। हाँ, हम कुछ तो ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब मैं इसमें एक और बहुत जबरदस्त बात बताता हूँ। थॉट्स कैसे बनते हैं, कॉन्शियसनेस, आपके अंदर जो एहसास है मैं हूं, ये कहाँ बनते हैं हमारे जिस्म में? हम तो एटम से बने ना, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, और एटम वो जो है वो क्वार्क से बने। उसमें ये एहसास, ये सोच कहां से आ रही है नहीं पता साइंस को। न्यूरॉन्स तो वेट न्यूरॉन्स हैं, वो ये सोच थॉट कैसे बनाते हैं, ये कहां से आ रही है नहीं पता हमें। यही तो कर नहीं पा रहा है, एआई भी नहीं समझ पा रहा उसे, वो फीलिंग नहीं कर पा रहा। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो फील नहीं कर सकता चीजों को। हमारे पास मेटा कॉग्निशन है आसिफ साहब, उनके पास नहीं है। पर मैं फिर अपने ट्रैक पे वापस आता हूं। मैं तीसरी चीज आपको बताने लगा था, पर वो पूरी हमने जर्नी की, कायनात को समझा तो हम एक पहुंचे कि कोई है जिसने ये बनाया है। और हर अनबायस साइंसदान जो है, हर अनबाय, वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचा है कि कोई है। अब मैं कुरान करीम की तरफ आता हूं। जब आपने पहचान लिया कि रब है, उसने मुझे इंटेलिजेंस दी है, उसने मुझे फ्री विल दी है, वो मुझसे चाहता क्या है? आपको पता है सूरह माउन क्या कहती है? आया तुमने उस शख्स को देखा है जिसने दीन को झुटला दिया है, दीन का इनकार कर दिया है? वो कौन है आसिफ साहब? जो यतीम को धक्के देता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तलकीन नहीं करता। तो तबाही है ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं और जरूरत की चीज भी मांगने पर नहीं देते। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? यतीम का। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? मिस्कीन का। किसका एहसास हो रहा है यहाँ पे? जरूरतमंद का। यानी हर वो शख्स जो जरूरत में है, उसकी जान, हर इंसान का जान का, माल की, इज्जत का ख्याल रखना। आपको पता है सूरह बकरा में एक आयत है, आयतुल बिर, नेकी की आयत।
وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ لیس البرا، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لیں، کیونکہ یہ اس ٹائم آئی تھی جب قبلہ اول سے ہم خانہ کعبہ کی طرف شفٹ ہوا تھا. نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان رائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اور وہ مال جو آپ کو بہت پیارا ہے اسے خرچ کریں پہلے اپنے قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، فیملی پر، بچوں پر، بیوی پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، ان پر خرچ کریں مال جو آپ کو پیارا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پھر یتیموں پر، کمیونٹی گڈنس، یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، مسافروں پر، وہ جو قید میں ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سورہ بلد نے کہا کہ ہم نے آپ کو 2 گھاٹیوں کا راستہ دکھایا، پر آپ نے مشکل گھاٹی کا راستہ نہیں چنا. وہ کیا ہے؟ پھر سیم باتیں، یتیم، مسکین، کسی کی مدد کرنا، صبر کرنا، رحم کرنا. کیوں آصف صاحب؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے آصف صاحب. ایک آپ کا نفس ہے جو سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے، ایک آپ کے اندر وہ روحانی طاقت ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں. یہ ہمیشہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. آپ دوسروں کی مدد تبھی کر پاتے ہیں جب آپ اندر کی جنگ جیت جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی جان کو، مال کو، عزت کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شریعت میں نے اس لیے اتاری ہے کیونکہ تم کمزور ہو، تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا. تم اگر یہ نہ کروں تو تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے. جس کام سے روکا ہے اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. سائنس یا اس پر پہنچی ہے یا پہنچنے والی ہے. جس کام سے روکا ہے وہ اس سے یا کسی اور کو نقصان ہوتا ہے، کسی اور کی جان کو نقصان. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، اسے ہماری کیا ضرورت؟ نہیں ضرورت. آپ تو نماز تو ہمیں پڑھنے کا حکم ہی نہیں، ہمیں تو قائم کرنے کا حکم ہے. کیونکہ آپ کی جو اصلیت ہے اس سے آپ کسی وقت کے لیے کنیکٹ ہوتے ہیں. جیسے کمپیوٹر سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وائرس سارا اس سے صاف ہو جاتا ہے. تو یہ جو جتنا نظام بنایا ہے نا، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اس کی حقیقت کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ تو سارا میرے فائدے کے لیے بتایا گیا ہے. میں ہی پاگل تھا جو نہیں سمجھ پایا ان کو. تو تیسری چیز آپ کو کیا کہا؟ اپنی لوگوں کی جان، مال، عزت، ضرورت مندوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، اس کا خیال رکھنا. کیا مانگ رہا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ آصف صاحب یہ وہ چیز نہیں ہے جو عام طور پہ بھی انسان کو کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. میرا خیال ہے مسلمان نہ بھی ہو تو کرنی چاہیے. کرنی چاہیے. بنیادی فطرت کی چیزیں ہیں اور کرتے ہیں لوگ، اچھے لوگ کرتے ہیں. تو جب آپ نے اس آسمان اور زمین کو اسٹڈی کیا اور پہچان لیا کہ رب ہے، پھر اس کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. وہ آپ کو جو بھی حکم دے گا وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ ہے کہ میرے پاس علم کم ہے، مجھے وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں میرے فائدے میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے نقصان میں. وہ میرے فائدے میں ہوتی ہے کیونکہ پرفیکٹ نالج کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے لیے ٹائم یہ نہیں ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونا. مجھے نہیں پتا ہے. تو پھر آپ نے اس کی انکنڈیشنل اطاعت کرنی ہے. آپ کے پاس پرفیکٹ نالج نہیں ہے، آپ پہچان کے کوئی رب ہے، انکنڈیشنل اطاعت. زبردست. آپ نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے نا قرآن کو کہ مقصد سمجھ آ گیا کہ ہم نے ریسرچ کیوں کرنی ہے. کیونکہ ہم ریسرچ کریں گے تو ہم آخر میں اس مالک کائنات تک پہنچیں گے جس سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اس کی بڑائی کو بھی جانیں گے. اور پھر یہ پھر ہم سچ میں کہیں کہ الحمدللہ. الحمدللہ. پھر جب یہ لفظ ادا ہوں گے تو دل سے تعریف نکلے گی. پھر وہ پہلا لفظ الحمدللہ جو ہے وہ کیا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اگر میں سے کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبیے نیاس میں. یعنی وہ حقیقت مجھے نظر آئے تو میرے یہ سجدے ٹپکیں، دل سے ٹپکیں. واہ 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 واہ. سوچے نا ذرا، وہ مزہ آئے گا پھر اس سجدے کا. کیا بات.